قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج، المعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس ضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم. جمیل شیم شفیع الامم صاحب جود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین. صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد. حضرات گرامی قدر، مجلس کا مکمل طور پر آغاز ہو چکا ہے. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اور رحمان ایک اور صلوات پڑھنے میں جڑ کر محمد آل محمد پر. آپ نے اعلان بھی سماعت فرما لیا ہے. مختصراً آپ کے سامنے روبرو ہوں. ذاکرین علماء کرام کی فہرست طویل ہے. ہمیں اپنے وقت کے دائرے میں رہنا ہے. انشاءاللہ بہت ہی مختصراً کچھ جملے ہیں جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے ہیں. چچا نے حکم دے دیا ہے. اور وہ قومیں آباد اور زندہ باد ہیں جو وقت کو پہچانتی ہیں. وقت کو نہ پہچانا تو پھر آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے، جاگا ہوا نہیں ہے. ہمیں وقت دیکھنا ہے، ماحول دیکھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اہل بیت پر نظر ڈالنی ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے زندہ رہنا سکھایا. کون سے سلیقے ہیں ایسے جو انہوں نے ہمارے تک نہ پہنچائے.
آپ کے سامنے عزیزان محترم قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں اللہ نے صرف ایک ہی خاندان کو پاک رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ جو ہے وہ اعلان کر چکا ہے کہ بس میری نظر میں جو پاک ہے بس ایک ہی خاندان ہے. وہ کون سا خاندان ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اہل البیت، اللہ کے جو اہل بیت، رسول کے جو اہل بیت ہے اللہ نے کہا بس وہی پاک ہے. اور دیکھیے ان کے لیے پاک ہونے کی بھی شرط ہے. جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو کتنے پاک ہیں، اور جب یہ باطن رہتے ہیں تو کتنے پاک ہیں. عزیزان محترم جب یہ باطن رہتے ہیں تو ان کے بدن بھی پاک رہتے ہیں، صلب بھی پاک رہتے ہیں. اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو کعبہ بھی پاک ہوتا ہے. دیکھیں جب کوئی چیز عزیزان محترم آپ کے ہاں بھی بچے کی جب ولادت ہوتی ہے نا چچا، تو وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے، ماں بھی نجس ہوتی ہے، بچہ بھی نجس ہوتا ہے. لیکن میری جان قربان ہو جائے علی ابن ابی طالب پر جب ولادت ہوئی تو ماں بھی پاک، کعبہ بھی پاک، اور خود بھی پاک. اب عزیزان محترم بالکل طریقے کے ساتھ میں جب بھی برادران ایمانی مولا متقیان کی بات آتی ہے تو چہرے پر اس طریقے سے مسکراہٹ آنی چاہیے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار نے مسکرا کے بتایا تھا حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب عزیزان محترم سن لیجئے، برادران ایمانی ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ اپنی مجلسوں میں نعرے لگواتے ہیں، یہ اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں. ہم کیا کریں جب ہم نے تو جہاں پر بھی نظر ڈالی علی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. پروردگار عالم نے جب اس خوبصورت چہرے میں اپنا جمال دیکھا تو اس کو وجہ اللہ بنا دیا. اپنے اس نے صفت دیکھی تو ہاتھ کو ید اللہ بنا دیا، آنکھوں کو عین اللہ بنا دیا، نفس کو نفس اللہ بنا دیا، گھر کو بیت اللہ بنا دیا، دوست کو ولی اللہ بنا دیا، دشمن کو لعنت اللہ بنا دیا. اور برادران ایمانی بھرپور توجہ دیکھیے، وضو کرنے سے چہرہ پاک ہوتا ہے. بھرپور توجہ، وضو کرنے سے چہرہ پاک ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، نعرہ لگانے سے نسل پاک ہوتی ہے. مولانا آگے تشریف ہے، بری بات ہے، آپ ہمت افزائی کے لیے حیدری اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو. اور میں دعا دے کر جاتا ہوں باب الحوائج کی بارگاہ میں، جو اس نام پہ دل سے مسکراہٹ پیدا کر کے نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگاتا ہے. یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم سے بیعت نہیں کر سکتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاکہ باہر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ علی کی شان میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ سلامت رکھے.
عزیزان محترم، بھرپور توجہ. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نام تو سب نے نہ جانے کیسے کیسے رکھے ہوئے. پڑوس میں دیکھ لیے نام کیا ہے، پاک ہے، اور کردار کتنا گھٹیا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنا کردار گھٹیا ہے. یعنی نام پوچھ پوچھ کے حملہ کرنا کربلا کی تاریخ کو دوہرا رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نام پوچھ پوچھ کے حملہ کرنا. یہاں پر تو انہوں نے نام پوچھا، کربلا میں کلمہ پڑھا، محمد کے نواسے کو قتل کیا، اور ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ ہمارے یہاں کی ایک صوفیہ قریشی نے اگرواد کے خلاف حملہ کر کے بتایا کہ ہندوستانی چاہے کیسے بھی صحیح لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. ہندوستانی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. ہم کسی کی جان نہیں لیتے بلکہ جان دے کر جان بچاتے ہیں. تم نے تو حملہ کیا، نہتوں کو مارا. ہماری ایک بیٹی نے آتنکواد کے خلاف تمہیں تمہارے وطن میں گھس کر مار کے بتایا. ارے جب ایک بیٹی کا مقابلہ نہ کر سکے تو بھارت ماتا کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ حسینیت، حسینیت، ہندوستان، 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 نعرہ حیدری. اور عزیزان محترم، ایک کا مقابلہ نہیں. اور ایک شاہد نام جس کے نام سے حسین جڑا ہوا تھا، جان بچا کے بتا دیا کہ حسینی صفت اگر کسی میں ہوتی ہے نہیں تو کسی کو ڈوبتے ہوئے کو وہ ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جان پہ بازی لگا دے گا اور اس کو بچا کر بتائے گا کہ ہم زمینوں کا سودا نہیں کرتے. وہ تمہارے ہیں کہ جنہوں نے زمینوں کے سودے کر کے در سیدہ پہ آگ لگائی، حسن کو زہر دلوایا، حسین کو شہید کرایا. وہاں پوری دنیا نے دیکھ لیا کل بھی شہید ہونے کے بعد حسین زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے گا. دونوں ہاتھ بلند کریے. حسین نے جان دے کر ضمیروں کو بچا لیا. حسین نے حرام اور حلال میں تمیز پیدا کرا دی. ورنہ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد میں نہ بہن بھائی کے رشتے کو محفوظ رکھا. یزید نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد میں نہ پھوپھی اور بھتیجے کے رشتے کو تار تار کرنے کی اگر تاریخ ہے تو یزید کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حسین نے قربانی دے کر پوری انسانیت کو بچا کر بتا دیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن انسان جس کے دل میں ضمیر ہوگا وہ زندہ ضرور رہے گا.
اور آج جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اور بس بالتحقیق اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تمہیں ہمیشہ ہم پاک رکھیں گے، اور اس طریقے سے پاک رہو گے جو تمہارا حق ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے تو پہلے ارادہ کر لیا کہ صرف اور صرف اگر کوئی ہستیاں پاک ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ دیکھیے برادران ایمانی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک رکھا، پاک کیا نہیں ہے۔ پاک کرنا اور ہوتا ہے، پاک رکھنا اور ہوتا ہے۔ یہ وہاں بھی پاک تھے، یہاں بھی پاک ہے، اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ اور جو ان سے ملتا چلا جائے گا وہ اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اب چاہے سلمان فارس میں رہتے ہوں، سلمان پاک کہلائیں گے۔ آپ جتنے بھی ان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، پاک خود بخود ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزان محترم، جو ان سے دور ہوتا چلا جائے گا خود بخود نجاستیں اسے اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ جو ان کے نزدیک آتا چلا جائے گا وہ اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا کہ وہ رہے گا تو زمین پر آسمانوں پہ سودے کرے گا۔ جو وہ اتنا پاک ہو جائے گا تو بہلول کے سامنے اگر کوئی بادشاہ وقت بھی بیوی نے گزر کے کہے گی کہ کیا کر رہے ہو، تو بہلول آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ جب جنت میں مکان کی بات آئے گی تو یہ چاہنے والی کہے گی کیا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے میں؟ کہا 1 سکے میں۔ جنت کا سودا اس پاک نے رہ کر زمین پر رہ کر بتا دیا کہ جو اہل بیت کے قریب ہوتا ہے جنت اس کے اختیار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنت اس کے اختیار میں ہوتی ہے، رہتا زمین پر ہے، جنت کے سودے کر لیتا ہے۔ یہ اتنے پاک ہے عزیزان محترم کہ جب پیغمبر اسلام زہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا کہا؟ بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بدن کہا ہے، جسم نہیں کہا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا بدن کا ذوف ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جب بدن کا ذوف ہے تو کسی بیوی کے پاس جاتے، نہ بیوی کے پاس گئے نہ ڈاکٹر کے پاس گئے، آئے تو بیٹی کے دروازے پر آئے۔ پتہ ہے رسول کو اگر ذوف کہیں پر بھی ہو تو بیٹی ہی دور کر سکتی ہے، وہ بھی اچھی بیٹی اگر ہو، بھرپور توجہ، وہ بھی اچھی بیٹی کہ جو باپ کے لیے فخر بنے، کیونکہ ایک کہاوت ہے اولاد ہی ڈبو دیتی ہے، اولاد ہی ابھار دیتی ہے۔ اولاد کا کثرت ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ میں عزیزان محترم اگر اچھی اولاد ہو تو وہ ماں باپ کے لیے باعث فخر بنتے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا جب انٹر اور ہائی اسکول اور 12ویں اور ان سب کے رزلٹ آئے تو سب یوٹیوب پہ بھرا ہوا تھا کہ دیکھو فلاں کی بچے نے، فلاں کی بیٹی نے فلاں ٹاپ کے کالج کو پاس کیا، فلاں ٹاپ کے کالج کو پاس کیا، اور عزیزان محترم اپنی کلاس کو ٹاپ کیا، اپنے مدرسے کا نام کیا، اپنے دیش کا نام کیا۔ تو بہترین میں جملہ آپ کی بقیہ سماجوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ حسین جینیت چاہتا ہے، کوڑا کرکٹ نہیں چاہتا۔
حسین جینیس لوگوں کو چاہتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو چاہتا ہے، تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو اس تعلیم کے اوپر اس طریقے سے زور دلائیں کہ ہمارے ہاں کا یہ 1400 سال پہلے کا نعرہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جو ہر ٹرک پر ہر بس پہ لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور بیٹی بچا کے بتایا کہ یہ نعرہ میرا ہے۔ زینب کبریٰ نے کوفے میں پڑھا کے بتایا کہ یہ نعرہ میرا ہے۔ 1400 سال پہلے پیغمبر فرما کے چلے گئے، بیٹی کی عزت کی تو رسول نے کی، اگر بیٹی نے پڑھایا ہے تو کوفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب زینب کبریٰ نے پوری یونیورسٹی بنا دی، پڑھانے کا سلسلہ جناب زینب کبریٰ نے کیا۔ بدنی ذوق، میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، آئے کہا بیٹی مجھے چادر اڑا دے، چادر کا اڑانا ہوا، اور جیسے ہی چادر رسول نے اوڑھی، اب بی بی زہرا فرماتی ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، ان سے تو بعد میں ملاقات کیجئے گا کیونکہ ان کی چائے کی پتی آپ کو خریدنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، اور دیکھیں صلوات ایسی پڑھیں کہ جیسے آپ ناشتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بدن میں جب جوگ محسوس کیا، چادر اوڑھ لی، اور چادر کا اوڑھنا تھا، بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کے چہرے سے اب ایسا نور جھلک رہا تھا جیسے مثل 14ویں کا چاند۔ اس کا مطلب یہ کیا رسول پہلے سے نورانی نہیں ہے؟ رسول کی تو خلقتی نور سے ہوئی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا میرا نور ہے، لیکن زہرا کی چادر میں اتنے نور نے اضافے کر دیے کہ اب 14ویں کا چاند بھی نہ رہا، جو میرے بابا کا چہرہ منور ہو گیا۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ میرے بابا کا چہرہ فلمت ملم و تمیت تحت الکسا، جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے تو اب جبریل وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب ہستیاں چادر کے نیچے آئیں تو جبریل بھی نہ رہا، جبریل بھی سے زمین نہیں رہا گیا، زمین پر اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھنے کے لیے زمین پہ آ گیا۔ جبریل نے ایک منظر اور دیکھا، جب یہی اہل بیت کی فتح چادر اوڑھ لیتی ہے تو قرآن لے کر پھر جبریل نازل ہوا۔ دوسری اور روایت، جب یہی اہل بیت کی فرد بستر رسول پر چادر اوڑھ کر سوئی تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب یہی اہل بیت مباہلے کے میدان میں گئے تو اللہ نے ان کی شان میں قرآن مجید کو نازل کیا، آیتیں لے کر جبریل نازل ہوئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ارے کہاں ہے کہاں ہے؟ ایسے نہیں عزیزان محترم، دیکھیں فضائل دل سے پڑھتا ہوں، اور چوروں کی نظروں میں جب میں کھٹکتا ہوں نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بھی اپنی اپنی پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ سے کہہ دیا ہوتا اپنوں کے لیے آیتیں اتروا لیتے۔ ارے جب میں
کیا کروں، قرآن میں تبلیغ کا قصیدہ بھرا پڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھتے محمد کو۔ جب قرآن ہی ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، اور عزیزان محترم یہی وہ اہل بیت جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے۔ رضی اللہ وہ ہے جو انتظار آیت کرتا ہے۔ بقلم خود لکھنے کا تو اب تو بہت بڑا رواج چل رہا ہے، نہیں اب تو بقلم خود لکھنے میں کوئی اعتراض نہیں مانا جاتا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، رضی اللہ، اور یہ پتہ نہیں اللہ نے اپنی رضاعت فاطمہ کے سپرد کر دی کہ جس سے زہرا راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں گا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ بی بی زہرا نے زندگی میں ان کے جواب سلام نہ دے کر ثابت کر دیا یہ جہاں بھی جہنمی اور وہاں بھی جہنمی، یہ جہاں بھی لعنتی اور وہاں بھی، یہ وہاں بھی لعنتی اور یہاں بھی لعنتی۔ رضی اللہ، دیکھیں رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں زمین و آسمان کا فرق۔ رضی اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آیتیں نازل ہوں، علیہ السلام کے مرتبے میں یہ نہیں ہے۔ علیہ السلام وہ ہے کہ جس کی آیتیں انتظار کرتی ہے، یہ کام کرے تو ہم آیت بنے، یہ فعل کرے تو ہم قرآن بنے، یہ سوئے تو قرآن بنے، جاگے تو قرآن بنے، سفر میں رہے تو قرآن بنے، حج میں رہے تو قرآن بنے، سفر میں رہے تو قرآن بنے، کھائے تو قرآن بنے، تلوار اٹھائے تو قرآن بنے، صفین میں جائے تو قرآن بنے، احد میں جائے تو قرآن بنے، ذروں کو ہاتھ پاتے رہے تو قرآن بنے، شجر کی طرف اشارہ کرے تو قرآن بنے۔ عزیزان محترم یہ سوئے تب بھی قرآن، جاگے تب بھی قرآن، کسی کو بدن میں بلائے تب بھی قرآن، کسی کو بدن سے نکالے تب بھی قرآن۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا ہماری ساتھی کو قبول فرمائے۔ اے باب الحوائج تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ان بچوں کے نعرے کو قبول کرنا، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے ان بچے کے نعرے کا جواب دے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ مولا آپ کو آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم کیوں نہ کربلا بلائے گا۔ دیکھیں کربلا جانے کے لیے پیسے کی شرط نہیں ہے، شہرت کی شرط نہیں ہے، داموں کی شرط نہیں ہے، زمیندار کی شرط نہیں ہے۔ پیسے کی شرط اگر ہوتی تو نہ جانے کتنے کروڑوں پتی وہاں لائن میں لگے رہتے، لیکن نہیں، حسین پیسہ نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا ہے۔ اور جب وہ بلانے پہ آ جاتا ہے نہیں تو 9 لاکھ میں سے حور جیسے کو بلا لیتا ہے۔
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جب وہ بلانے پہ آتا ہے نہیں عزیزان محترم تو ایسوں کو بلا دیتا ہے کہ جن کی پوری تاریخیں موجود ہیں. عرب پتی ہونا اور بات ہے لیکن حسین کے نام پہ مجلس کا برپا کرنا بہت بڑی بات ہے. زمیندار ہونا آسان ہے، حسین کا عزادار ہونا غدار کو پسند نہیں کرتے. تو غدار وہی ہوتا ہے جو مخالفت حسین کرے اور اسے اس غدار کو پتا بھی نہیں کہ حسین کا کرم کہاں کہاں نہیں ہے. آدم کا محافظ حسین، ابراہیم کا محافظ حسین، یعقوب کا محافظ حسین، داؤد کا محافظ حسین، شیش کا محافظ حسین، حنا کا محافظ حسین، علم کا محافظ حسین، صداقت کا محافظ حسین، خلت کا محافظ حسین، زہد کا محافظ حسین، منبر کا محافظ حسین، علم کا محافظ حسین، قرآن کا محافظ حسین، توریت کا محافظ حسین، زبور کا محافظ حسین، انجیل کا محافظ حسین، منبر کا محافظ حسین، مکے کا محافظ حسین، مدینے کا محافظ حسین، صداقت کا محافظ حسین، ذروں کا محافظ حسین، پہاڑوں کا محافظ حسین، جبل کا محافظ حسین، ملک کا محافظ حسین، عرش کا محافظ حسین، فلک کا محافظ حسین، علم کا محافظ حسین، ملک کا محافظ حسین، کائنات کا محافظ حسین، آسمان کا محافظ حسین، زمین کا محافظ حسین، جنت کا محافظ حسین، سلسبیل کا محافظ حسین، سلسبیل کا محافظ حسین، کوثر کا محافظ حسین، خلت کا محافظ حسین. باقی پوری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے جملہ دے کر جا رہا ہوں عزیزان محترم. مکے کا محافظ حسین، مدینے کا محافظ حسین، عرش کا محافظ حسین، فلک کا محافظ حسین، نمازوں کا محافظ حسین، صداقت کا محافظ حسین، شعور کا محافظ حسین، معروف کا محافظ حسین. پوری کائنات گواہ ہے، پوری کائنات کے محافظ کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے محافظ کا نام عباس. پوری کائنات پہ حیدری. عزیزان محترم مجلس تو ہو چکی، بھرپور توجہ. اس کے دربار میں آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ. یہ باب الحوائج ہے، یہ دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا. جو بھی لینے کے لیے آئے ہو مانگ لو اس سے. دربار کھلا ہے اور اس دربار کی خاصیت ہے کہ یہ دربار کھلنے کے بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دربار میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے. جب یہ دینے پہ آ جاتا ہے تو راہب جیسے کو ساتھ دے دیتا ہے. اس نے تو اپنا دربار کھول رکھا ہے. اور عزیزان محترم یہ باب الحوائج ہیں، ان سے مانگیے اور جب مانگیں گے تو دیں گے. چھٹے امام فرماتے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے کبھی تو کھلے گا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم 3 جمعرات بگرا چلے گئے، دعا قبول نہیں ہوتی. ابے بے وقوف پتہ نہیں کہ مولا کو تیرا آنا ہی پسند ہو. بھائی مولا کو تیرا بار بار آنا ہی پسند ہو. اچھی چیز وہی ہوتی ہے، اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو وہ بار بار بلائے، اور جس سے انسان اٹھتا جاتا نہیں تو اسے سوچتا ہے اسے ٹالو. لیکن یہ باب الحوائج ہے، ان کے دربار میں بار بار آتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا.
یہ باب الحوائج ہیں، یہ سب کو دیتے ہیں۔ اور برادران ایمانی کیوں نہ دیں؟ کیونکہ یہ علی کی تمنا کا نام ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جو آج بھی ہماری انجمن کے صدر و سیکریٹری سے ہماری شناخت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جیتا ہوا ہے اور جیتے ہوئے کا بچہ۔ حیدری بھرپور توجہ، علم ان کے ہاتھ میں رہتا ہے جو جیتتا ہے، ہارے ہوئے کا کبھی جلوس نہیں نکلتا۔ اور دیکھیں اس علم کی بھی پہچان ہے، جس کا تعلق ہوگا علم اس کے گھر پہ پھہرایا جائے گا۔ جس ملک کے جس سے اچھے تعلقات ہوں گے اس ملک کا پھریرا اس کے ملک میں، یہ اصول ہے نہیں؟ ارے کچھ تو بولیے۔ جس کا جس ملک سے رشتہ اچھا ہے نہیں تو وہ اس ایمبیسی پہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے، لیکن جب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں نہیں، ابھی تعلقات ختم ہوئے، ایک دوسرے کے جھنڈے، ارے بولیے، اتار لیے نہیں اتار لیے؟ اتارے تو تعلقات تھے، ختم ہو گئے، جھنڈے بھی اتر گئے۔ اب بس جھنڈا دیکھ لو عباس کا کس کے گھر پہ ہے۔ ابھی پیچھے والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بھیا داد دیتے میں، سلوات پڑھنے میں کبھی کنجوسی مت کیا کرو، ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کے مت بیٹھا کرو، عبادت ایسی کرو کہ تمہارا ہاتھ بھی گواہی دے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دے، تمہارا دل بھی گواہی دے کہ ہم علی کی مجلس میں بیٹھ کے آئے ہیں، منافقت کی جگہ پہ نہیں۔ مجلس میں جب بھی آؤ تو دل کھول کے آؤ، یہاں کنجوسوں کا کام نہیں ہے۔ بعض کنجوس جو ہے اپنی گاؤں میں تو ہٹلر ہی دکھائی رہا ہے، جہاں بھی آؤ بے اکڑا ہوا کیوں بیٹھا ہے بھائی، کچھ تو ہل لے۔ بات کی فطرت ہو گئی ہے کہ مجلس میں تو آئیں گے بعد میں اور چیرتے پھاڑتے ممبر کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ پتہ نہیں کون سا ان کا اتنا بڑا کارخانہ چل رہا تھا کہ مجلس میں انتظار کر کے آ رہے ہیں کہ ہمیں سب لوگ دیکھیں۔ یہ پتہ نہیں ہے، تم جس کے دکھانے کے لیے آئے ہو اگر اس نے دیکھ لیا تو قبول ہے۔ اس نے اگر دیکھ لیا نا کہ یہ میری مجلس میں آیا تو پھر وہ تیرے کردار کو اتنا بلند کر دے گی، اتنا بلند کر دے گی، اتنا بلند کر دے گی کہ زمین چھوٹی نظر آئے گی، اور تو اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اگر کربلا آئے گا تو پہلے خود کو ملے گا، بعد میں حسین سے۔ تو اتنا بلند ہو جائے گا، اتنا بلند ہو جائے گا۔ اور عزیزان محترم بھرپور توجہ، جب ہمارے انجمن کے نوجوان اس علم کو لے کر آگے چلتے ہیں تو دنیا دیکھ کر کہتی
کہتی ہے علم کو مت دیکھو، علم کا دیکھنا بدعت ہے، اس کی طرف دیکھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ٹوٹا، کتنی مرتبہ جڑا۔ ہم تو کل بھی علم والے تھے، آج بھی علم والے ہیں، کیونکہ ہم کو دیا نبی نے، ہم اس کو اٹھائیں گے، گر مر گئے بہشت میں بھی لے کے جائیں گے، رضوان کو قریب بلا کر سنائیں گے۔ رضوان فتووں کی گرد اس کے پھریرے سے جھاڑ دے، عباس کا علم در جنت پہ گاڑ دے۔ عباس کا علم در جنت پہ گاڑ دو۔ عزیزان محترم، استاد محترم نعیم عباس صاحب کی ایک بات یاد آ گئی چچا کو دیکھ کر۔ وہ جملہ کہتے تھے، وہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، مجلس اتار۔ وہ شاگرد ہی کیا جو اپنے استاد کے جملوں کو منبر سے نہ دہرائے۔ ایک جملہ کہتے تھے کہ منبر پہ آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ۔ یہ منبر ہماری سب سے بڑی قوم کی اصلاح کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا، یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو سب کچھ دینے کی لیے یہاں پہ دربار کھلا ہوا ہے۔ برادران ایمانی، یہ دینے کے لیے آئی تھیں ہستیاں، لیکن دنیا نے کیسے قبول کیا؟ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ سر سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، پورے شاہد ہے، پوری تاریخ میں پورے واقعات بھرے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ، کیا میں نے حرام کو حلال سے بدل دیا؟ لیکن ایک ہی جملہ آتا تھا، بغض ابیک بغض ابیک۔ عزادارو، یہ باب الحوائج جناب عباس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے، ان کے مصائب، ہر مصائب میں کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور ملے گا۔ جناب عباس کو صرف قتل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک ظالم نے اپنے نوکے نیزہ پہ بلند کر کے یہ کہتے تھے، حسین کسی عباس کو اور دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ بعد عباس حسین کو کہاں بعد عباس کو کہاں حسین نے اور سیدانوں نے یاد نہیں کیا؟ کہاں ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ عباس کو یاد نہ کیا گیا ہو؟ عزادارو، بس ایک دو جگہ آپ کے اذہان عالیہ کو لے جاؤں گا۔ مجلس تمام قبلہ تشریف لا چکے ہیں، یہ حکم مل چکا ہے۔ پہلا مقام، جب فرزند زہرا گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، فرزند زہرا گھوڑے پہ ڈگمگا رہا، ادھر کے بھالے ادھر کے تیر ادھر، سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، عباس کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں؟ میرا عباس کہاں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، ایک مقام اور ملتا ہے، بس روایت تمام کر دوں گا۔ کون سا مقام؟ شام میں جب پتھروں کی بارش ہو رہی نا سیدانیوں پر، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ عزادارو، میری طرف توجہ سے دیکھ لیجئے گا، یہ رومال ہے، رومال۔ اگر میں منبر سے یہاں پر کسی کی طرف پھینکوں نا تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کو آگے سے بڑھا لے گا اور اپنے چہرے کی حفاظت کرے گا۔ ہائے عزادارو، سیدانیوں کے اوپر چھتوں پہ سے پتھر پھینکے جاتے تھے، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، تو سیدانیاں فرات کا رخ کر کے کہتی تھی، عباس عباس عباس۔
آواز بیٹی اب بلند ہو چکی ہے عزادارو. ابا ایسے نہیں، دل کھول کے پہنچا دیجیے. بس مجلس تمام، دل کھول کے ایسے نہیں عزادارو. یہ شیطانیوں کی ڈھارس ہے جناب عباس. تمام مخدرات عصمت جس میں بھروسہ کرتی ہے تو اسے عباس کہتے ہیں. لیکن جب عباس اجازت کے لیے خیمے حسین سے باہر نکلا ہے نا اجازت لے کر، تو زینب کبریٰ نے تمام بیویوں کو خیمے میں بلا کے کہا اب میں تمہاری چادر کی ضمانت نہیں دیتی. بیویوں، میرا بھیا جزاکم ربکم خیر الجزا. بس ایک روایت عزادارو، جناب امام حسین کے ایک غلام کا نام عبداللہ تاریخ میں ملتا ہے. جناب زینب کبریٰ کی ایک کنیز ہے جس کا نام رقیہ ہے. امام حسین نے رقیہ کو، جناب زینب نے رقیہ کو آزاد کر دیا اور امام حسین نے اپنے غلام عبداللہ کو آزاد کر دیا. یہ خبر خیمے میں، یہ خبر گھر میں جب آئی، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، یہ جب خبر گھر میں آئی تو جناب زینب نے اپنے بھیا عباس سے حسین کو بلوایا اور کہا کہ بھیا میں نے سنا ہے حسین نے اپنے غلام عبداللہ کو آزاد کر دیا ہے. کہا شہزادی، آقا نے بھی سنا ہے کہ تم نے اپنی رقیہ کو آزاد کر دیا. کہا میں نے آزاد کر دیا کیونکہ آج میرا بھیا حسین خوش ہے تو میں نے بھی اپنی رقیہ کنیز خاص کو آزاد کر دیا ہے. جاؤ تم میرے بھیا کو بلا کر لاؤ. حسین گھر میں آئے. کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں چاہتی ہوں ان دونوں کا کیوں نہ عقد کرتے اور انہیں آزاد کرتے. دونوں کا عقد ہوا. آزاد ہونے کے لیے حسین نے تاریخ بتاتی ہے، رقیہ اور عبداللہ سین خانہ میں کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت نہ دیجیے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن حسین نے کہا رقیہ جاؤ، تمہیں ہم نے آزاد کر دیا. تاریخ بتاتی ہے جب یہ دونوں شوہر اور بیوی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو جناب زینب کے پاس رقیہ آ کے ایک جملہ کہتی ہے، زینب مجھ سے وعدہ کر اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں تیری خدمت کے لیے اپنی اولاد کو لے کر مدینے آؤں گی. زینب نے کہا ٹھیک ہے. یہ آ گئے. عبداللہ کیونکہ شام کا رہنے والا تھا، عزادارو وقت گزرتا رہا، کوئی مصلحت خدا رقیہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. رقیہ نے ایک دن اپنے شوہر عبداللہ سے کہا عبداللہ میں زینب سے ایک وعدہ کر کے آئی تھی، تو غلام فروشی کے بازار میں جا اور وہاں سے کوئی غلام کی بچی کو خرید کے لیا، میں زینب کی خدمت کرنے کے لیے مدینہ جاؤں گی. عزادارو روزانہ عبداللہ غلام فروشی کے بازار میں جاتا ہے. اس معیار کی کوئی بچی عبداللہ کو نظر نہیں آتی. عبداللہ آ کے کہتا رقیہ مجھے کوئی معیار کی بچی نظر نہیں آئی. ایک روز عبداللہ کے کانوں میں ایک صدا آئی، اے شام والو، جسے اپنے بزرگوں کا بدلہ لینا ہے کسی خارجی نے خروج کیا ہے، ہم ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے لا رہے ہیں، آ جاؤ بدلہ لے لو. عبداللہ کہتا ہے کہ جب میں شام کے بازار کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجمع اس طریقے سے بڑھ رہا تھا کہ میں نے آج تک شام کے ماحول میں اتنا کثیر تعداد میں مجمع نہیں دیکھا. عبداللہ کہتا ہے میں بڑھتا گیا، مجمع کو چیرتا ہوا ایک ناقے کی طرف بڑھا. کیا دیکھا؟ ایک ناقے پر ایک بچی کسی بیوی کی گود میں ہے. یہ لوٹ کر واپس آیا. کہا رقیہ آج تیری مراد پوری ہو گئی، مجھے اس معیار کی بچی مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں بازار گیا تھا، وہاں کچھ بیویاں ہیں جن کے پاس
جن کے بال کھلے ہوئے، عزادار رقیہ سے کہتا ہے رقیہ میں نے اس معیار کی بچی کو دیکھ لیا، تو فوراً چل میرے ساتھ چل۔ عزادار رقیہ کہتی ہے میں نے جملہ ایک کہا اور رقیہ کہتی ہے عبداللہ مجھے زینب نے منع کیا تھا کہ کسی کا تماشا دیکھنے بازاروں میں نہ جانا۔ رقیہ کہتی ہے عبداللہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے بازار میں کسی قیدی کا تماشا دکھانے نہ چل۔ کہا میں تماشے کی غرض سے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس بچی کو خرید کر لاؤں گا۔ عزادار رقیہ کہتی ہے میرا شوہر آگے آگے چل رہا تھا، مجمع بہت تھا، میرے شوہر نے مجمع کو ہٹانا شروع کیا، سب مجھے دیکھتے تھے، مجمع خود بخود ہٹ جاتا تھا کیونکہ میرا وارث میرے ساتھ تھا۔ ہمیں عزادار رقیہ کہتی ہے جیسے ہی میرے قدم میرے شوہر کے قدم اس ناکے کی طرف بڑھ رہے تھے جس ناکے پہ چھوٹی بچی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ بچی مارے ڈر کے سہم رہی ہے۔ میں نے کہا عبداللہ پیچھے ہٹ جا، ارے یہ تو کوئی شریف خاندان۔ بس عزادار گریہ ہو گیا، عبداللہ پیچھے ہٹ جا، یہ تو کوئی نہایت شریف خاندان کے لوگ نظر آ رہے جو تجھے دیکھ کر اپنی عفتوں کا لحاظ کر رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، میری رقیہ آگے بڑھی اور رقیہ نے کہا ایھا الاسیرہ تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ ہائے عزادارو غضب ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے آواز کو محسوس کر لیا، یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز آ رہی ہے۔ کہا عزادارو اے اسیرہ تیرے اوپر میرا سلام۔ جواب یا آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی میرا نام پہچانتی ہے، میرا نام جانتی ہے، رقیہ بتا کیسے آنا ہوا؟ کہا بی بی میں اس بچی کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا بی بی تو اس بچی کو خرید کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے۔ کہا بی بی مدینے لے جا کر کیا کرے گی؟ کہا زینب سے وعدہ کر کے آئی تھی اور زینب سے وعدہ کیا تھا اگر اولاد دی تو تیری خدمت کے لیے آؤں گی، مصلحت خدا مجھے اللہ نے اولاد نہ دی لیکن اس بچی کو لے کر مدینے جاؤں گی۔ عزیزان محترم سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا رقیہ ارے کس زینب کا نام لے رہی ہے؟ کہا مدینے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ بس یہ سننا تھا زینب کبریٰ نے اپنے بالوں کو ہٹایا، رقیہ نہ پہچانا، رقیہ نہ پہچانا۔ رقیہ آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی آپ یہ دربار یہ بازار یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اکبر کہاں گیا؟ قاسم کہاں گیا؟ اتنا سننا تھا۔ زینب نے سر کو جھکا کے کہا اکبر کے سینے پر۔
ہزاروں رقیہ کھڑے سکتے میں پڑ گئی. زینب اکبر مارا گیا، قاسم پامال ہو گیا، حسین شہید ہو گیا. اتنا سننا تھا. رقیہ کا ایک جملہ سن لیجیے. کہا زینب بس ایک سوال کرے گی تیری کنی. کہا جلدی سے بتا. کہا بس اتنا بتا دے جب مدینہ چھوڑا تھا عباس کو چھوڑ کے آئی تھی، کیا عباس نے وفا نہ کی؟ آیتارو زینب ترقی کہتی اے رقیہ پہلے میرا عباس مارا گیا، اس کے بعد میرے سر سے رہا میرا قاسم بابا میرا بھیا، میں در بدر کی دھوکا. اور رقیہ یہ میری بچی سکینہ جو لاڈلی حسین کی جو تماچے. سیعلم الذی ظلم ای منقلب ماتم حسین.